فرانسن نیلسن شمالی فرانس کے تاریخی علاقے نارمنڈی میں واقع اپنے گھر میں اپنی زندگی کی کہانی یاد کر رہی ہیں، جس پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ان فرانسیسی خاتون نے اپنی عمر کے دیگر بہت سے لوگوں کی مانند دوسری جنگ عظیم میں مصائب برداشت کیے، جس دوران نازی فوجیوں نے پیرس سمیت آدھے فرانس پر قبضہ کر لیا تھا۔ فرانسن پیرس میں رہتی تھی۔ یہ بہت مشکل وقت تھا۔ شروع میں اتنا برا نہیں تھا، اس کے بعد ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ جرمن لوگوں نے ہم سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ میری ماں کو کھانے کے لیے قطار میں کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اتحادی افواج نے ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کی، جسے ڈی ڈے کہا جاتا ہے، اور 1944 میں پیرس آزاد کرا دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب فرانسن رابرٹ نیلسن نامی اپنے مستقبل کے امریکی شوہر سے ملی۔ رابرٹ امریکی فوج میں تھے۔ میرے والد نے ایک تنہا امریکی فوجی کو دیکھا اور اسے گھر آنے کی دعوت دی، اور یوں ایک شام ہم نے پیرس میں اپنے اپارٹمنٹ میں امریکی فوجیوں کو اپنے ہتھیاروں سمیت آتے دیکھا۔ فرانسن اور ان کی بہن دو امریکی فوجیوں کی محبت میں مبتلا ہو گئیں، اور جنگ کے بعد فرانسن اپنے شوہر نیلسن کے ساتھ امریکی ریاست انڈیانا منتقل ہو گئیں۔ IBM کے ساتھ ملازمت کے دوران ان کے شوہر کی مختلف جگہوں پر تعیناتی ہوئی۔ انہی میں سے ایک جگہ فرانس بھی تھی، جہاں ان کے شوہر کا انتقال صرف 51 سال کی عمر میں ہو گیا۔ کئی عشروں بعد آج بھی فرانسن اپنے امریکی شوہر کو یاد کرتی ہیں، اور فرانس آنے والے امریکیوں کو اپنے تجربات اور امریکہ میں اپنی کہانی کے بارے میں بتاتی ہیں۔ سب سے اچھی بات ایک امریکی سے شادی کرنا، امریکہ جانا اور واپس یہاں آنا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ دو ملکوں سے پیار کرو، ایک فرانس، دوسرا امریکہ۔ دوسری جنگ عظیم خونریزی سے بھرپور تھی، لیکن اس افراتفری کے دوران اور بہت سی قیمتی جانوں کی قربانی کے بعد فرانسن نیلسن جیسے بہت سے لوگوں کو محبت ملی اور بہتر مستقبل کی امید بھی۔ نکولس پینول کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔